ریاست نے اپنے بچوں کو مسخ طریق پڑھا کر کیا نتائج حاصل کیے۔ پاک اسٹڈیز میں جگہ جگہ لکھا ہوا کہ انہوں نے بیرسٹر کی ڈگری انگلینڈ سے حاصل کی۔ اقبال نے کبھی لندن سے ڈگری لی ہی نہیں۔ اللہ جانے ہمیں یہ سب سفید جھوٹ کیوں پڑھایا گیا، اور اقبال کے بارے میں یہ پڑھا کر اس سے کیا ملنا تھا۔ شاید پیتھیٹک لائر اسے ہی کہتے ہیں، جب ریاست پیتھیٹک لائر بن جائے تو کیا کیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا امر مانے تھا۔ جناح صاحب نے انگلینڈ چھوڑ دنیا کے کسی ملک سے قانون کی کوئی ڈگری حاصل کی ہی نہیں۔ کبھی آپ جناح صاحب اور لیاقت علی خان کے تعلقات کا جائزہ تو لیں، کبھی آپ ہسٹری تو دیکھیں کہ ان دونوں میں کیسے تعلقات تھے، اور انہوں نے اس وقت اپنے عملے کو بلا کر کہا کہ میں لیاقت علی خان کو غدار سمجھتا ہوں۔ سوویت یونین سے سرکاری دعوت نامہ بما پروٹوکول ملنے کے باوجود انہوں نے سوویت یونین کا دورہ نہیں کیا، اور وہ امریکہ تشریف لے گئے، اور یوں پاکستان امریکی کیمپ میں چلا گیا۔ جو نصاب ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے وہ ہماری گھٹی میں شامل ہوتا جاتا ہے۔ نصاب بچے کا ذہن موڈیفائی کرتا ہے۔ بس قسمتی سے ہمارا نصاب اور اس میں چھپے جعلی حقائق وہ ٹیڑھی اینٹ ہیں جس پر جو عمارت کھڑی ہوئی وہ کبھی سیدھی نہیں ہو پائی، اور من حیث القوم آج ہم اس حالت میں ہیں۔ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سب کیوں ہوا اور کیوں کیا گیا۔ ریاست نے اپنے بچوں کو مسخ طریق پڑھا کر کیا نتائج حاصل کیے۔ اسی سبب شاید وہ نسل یا قوم ابھری جس کی جڑوں میں لا علمی، تعصب اور بددیانتی شامل ہے۔ بدقسمتی سے یہاں میں موٹے موٹے چند تاریخی حقائق پر بات کروں گا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ شاید کئی لوگوں کو یہ بہت نامناسب لگے، حقائق ان کے سامنے پہلی بار آئیں اور وہ ڈینائل موڈ میں چلے جائیں، اور میں اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں۔ جب میں نے غیر نصابی کتابیں کھنگالنا شروع کی تھی اور درسی کتب کے باہر پڑھنا شروع کیا تھا تو میرے سامنے حقائق کھلے تھے، اور پھر میں بھی اسی طرح کافی عرصہ ڈینائل موڈ میں رہا۔ میرا دل بھی ٹوٹ کر رونا چاہتا تھا۔ میں بھی دن رات سوچتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور ریاست نے مجھے سب کچھ غلط کیوں پڑھایا، اور ہمیں مسلسل جھوٹ کیوں پڑھایا جا رہا ہے جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا رہا ہے۔ مثلا ہم سب پڑھتے آئے کہ سر محمد اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لندن سے حاصل کی، انہوں نے قانون کی اعلیٰ ڈگری کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی، اور یہاں معاشرتی علوم اور پاک اسٹڈیز میں جگہ جگہ لکھا ہوا کہ انہوں نے بیرسٹر کی ڈگری انگلینڈ سے حاصل کی۔ اقبال نے کبھی لندن سے ڈگری لی ہی نہیں۔ انہوں نے فلاسفی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری میونخ یونیورسٹی جرمنی سے حاصل کی، اور لنکنز ان سے بار ایٹ لا کیا۔ وہ قانون یا لا کی ڈگری رکھتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس قانون کی کوئی اعلیٰ ڈگری ہے ہی نہیں تھی۔ کیمبرج یونیورسٹی نے انہیں ریسرچ سرٹیفکیٹ دیا تھا، جو کہ ڈگری یا سند نہیں ہوتی، وہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے کیمبرج سے لیا۔ وہ بار ایٹ لا جو کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہوتی وہ پاس شدہ تھے، اور یہ انہوں نے لنکز ان سے کیا۔ بار ایٹ لا کرنے کے بعد آپ قانونی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ بیرسٹر ضروری نہیں کہ لا گریجویٹ ہو اور قانون کی ڈگری رکھتا ہو۔ وہ بیرسٹر تھے لیکن کوئی قانون کی ڈگری ان کے پاس نہیں تھی، نہ وہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کسی ملک سے قانون کی ڈگری نہیں لی۔ بار کا امتحان پاس کرنے والا بار ایٹ لا کہلاتا ہے، اور یہ انہوں نے پاس کیا، یعنی وہ قانون کی اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پریکٹس کر سکے۔ اللہ جانے ہمیں یہ سب سفید جھوٹ کیوں پڑھایا گیا، اور اقبال کے بارے میں یہ پڑھا کر اس سے کیا ملنا تھا۔ شاید پیتھیٹک لائر اسے ہی کہتے ہیں، جب ریاست پیتھیٹک لائر بن جائے تو کیا کیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا امر مانے تھا۔ جناح صاحب کے متعلق پڑھا کہ انہوں نے قانون کی اعلیٰ ڈگری انگلینڈ سے حاصل کی، ہم سب جانتے ہیں۔ محض یہی نہیں بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ معاشرتی علوم میں نصاب میں یہ جملہ میں نے پڑھا تھا کہ اگست 1947 کو مشکور و ممنون قوم نے ان کو پاکستان کا گورنر جنرل بنایا۔ جناح صاحب نے انگلینڈ چھوڑ دنیا کے کسی ملک سے قانون کی کوئی ڈگری حاصل کی ہی نہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو نصابی تخیل ہے لکھنے والوں کا وہ کیوں ایسا لکھتے ہیں۔ درسی کتابیں لکھنے یا لکھوانے والوں کا تو تخیل ہے وہ کمال ہے،
جناح صاحب 1896 میں بیرسٹر بنے تھے. انہوں نے بار ایٹ لا پاس کیا تھا، بالکل اقبال کی طرح، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا. نہ جانے کیوں سرپرست، ریاستی سرپرست یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ترین ڈگری رکھتے تھے. بیرسٹر بننا کوئی تعلیمی ڈگری نہیں ہوتی. بیرسٹر بننا کوئی ایسی فارن ایجوکیشن یا ڈگری جسے سند کہتے ہیں وہ نہیں کہلاتی. اور قوم لاکھ مشکور ممنون سہی، مگر انہیں قوم نے پاکستان کا گورنر جنرل نہیں بنایا تھا. یہ کوئی نامزد یا منتخب عہدہ نہیں ہوتا. جناح صاحب نے خود اس منصب کے لیے خود کو پیش کیا، اور برطانوی شاہ جارج نے جو ملکہ الزبتھ کے والد تھے انہوں نے ان سے وفاداری کا حلف لیا. ان کی تقرری برطانوی شاہ نے کی، اور یونین جیک یعنی انگلستان سے وفاداری کا حلف جناح صاحب نے اپنی مرضی سے لیا. دوسری جانب بھارت میں نہرو انٹرم پرائم منسٹر سن 46 سے چلا رہا تھا. اس نے کیری آن کیا اور گورنر جنرل کا حلف نہیں لیا. بھارت نے سن 52 میں اپنا آئین بنانے کے بعد جنرل الیکشنز کرائے، جس میں جیت کر نہرو پرائم منسٹر بنا، اور اس کے بعد اس نے پرائم منسٹر کا اوتھ لیا اور انڈیا کا پہلا پرائم منسٹر وہ بنا. یہ تھی پاکستان کی اور انڈیا کی مختصر سی اس زمانے کی صورتحال. نہرو صاحب انڈیا کے پرائم منسٹر بنے اور 1964 تک، اپنی موت تک وہ پرائم منسٹر رہے. بچے آج تک یہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ لیاقت علی خان کو قوم نے قائد ملت کا خطاب دیا. نہ جانے کیوں نصاب میں قومی ہیرو بنانے کو لیاقت علی خان کی دستار بندی کی گئی، اور انہیں قائد ملت، قائد تحریک اور پتہ نہیں کون کون سے خطابات سے نوازا گیا. کبھی آپ جناح صاحب اور لیاقت علی خان کے تعلقات کا جائزہ تو لیں. کبھی آپ ہسٹری تو دیکھیں کہ ان دونوں میں کیسے تعلقات تھے. سن 45 میں لیاقت علی خان نے کانگریس پارٹی کے بھلا بھائی دیسائی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، یعنی کہ فرینڈلی اپوزیشن رہیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، یعنی کہ نورا کشتی. انہوں نے دیسائی کو یہ بتاتے ہوئے معاہدہ کیا تھا کہ جناح بیمار ہے اور قریب المرگ ہے، لہٰذا زیادہ دیر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور اپنے آپ کو انہوں نے بطور مسلم لیگ کا نمائندہ اور لیڈر پیش کیا. معاہدہ جناح صاحب سے نہ مشورہ کر کے کیا گیا، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ان کو خبر تھی. جناح صاحب نے اخباری سرخی میں لیاقت دیسائی معاہدہ پڑھا تو وہ بھچکا رہ گئے، اور انہوں نے اس وقت اپنے عملے کو بلا کر کہا کہ میں لیاقت علی خان کو غدار سمجھتا ہوں. شریف الدین پیرزادہ صاحب جناح کے پرسنل سیکرٹری تھے. یہ اب وفات پا چکے. یہ وہی بزرگ شریف الدین پیرزادہ ہیں جنہوں نے مشرف کے پی سی او کا ڈرافٹ تیار کیا، اور اس سے قبل ہر مارشاء اللہ میں ضیاء الحق و یحییٰ اور ایوب سے لے کے مشرف تک ہر مارشاء اللہ میں ہر ڈکٹیٹر کے وہ قانونی مشیر رہے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. مگر یہ اس وقت جناح صاحب کے سیکرٹری تھے، اعزازی سیکرٹری تھے، اور یہ بات انہوں نے اپنے کالمز اور اپنے انٹرویوز میں متعدد بار کہی. بلکہ شریف الدین پیرزادہ نے یہاں تک کہا کہ جب یہ ملنے آتے تھے تو کئی دفعہ جناح صاحب ان کو ملنے سے انکار کر دیتے تھے، اور مجھے سختی سے آرڈر دیا تھا کہ یہ اب آئے تو اس کو اندر نہ آنے دینا. ایک انٹرویو میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناح صاحب اگر لیاقت علی خان سے اتنے ہی خائف تھے تو اس کو مسلم لیگ سے چلتا کیوں نہیں کر دیا، جس کے جواب میں شریف الدین پیرزادہ صاحب نے فرمایا تھا کہ سن 45 سے سن 47 کا عرصہ اتنا کریٹیکلی ڈینجرس تھا کہ اگر اس وقت یہ کام کیا جاتا تو مسلم لیگ دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی. لیاقت علی خان صاحب دھڑے بازی میں بہت آگے تھے اور پورے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نیگیٹو امیج آتا، لیکن جناح لیاقت کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتے تھے. یہ بات کنفرم ہے. اس وقت مسلم لیگ میں اتحاد کی ضرورت تھی، اس وجہ سے جناح صاحب نے خاموشی اختیار کی. اور ویسے بھی سن 45 میں جناح صاحب پبلکلی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے تھے اور لیاقت علی خان کو اپنا دستے راست قرار دے چکے تھے. وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے. ظاہر ہے جنرل سیکرٹری کو سیک کرنا یا نکالنا ایک ایشو بنتا. اگر ایسا کر دیتے تو ساری جماعت اور ہندوستان میں تشویش کی لہر دوڑ جاتی اور دھڑے بندی پیدا ہونے لگتی. یہ شریف الدین پیرزادہ صاحب کا موقف ہے.
सर ज़फ़र अली ख़ान सन 47 में जना का पैगाम लेकर नवाब मोहम्मद ख़ान ऑफ भोपाल के पास गए थे कि क्या वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे आज़ादी के बाद, और नवाब ऑफ भोपाल ने अपनी ख़राबी सेहत के सबब ये ओहदा कबूल करने से मुआज़रत कर ली। जब उन्होंने मुआज़रत कर ली तो बतौर जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली ख़ान को, जो मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको आखिरकार वज़ीर आज़म बनाना पड़ा। आप फ़ातिमा जना की किताब माई ब्रदर पढ़ लें। माई ब्रदर में फ़ातिमा जना लिखती हैं कि जना साहब अलील पड़े हुए थे और ज़ियारत में थे और मैं उनकी टेक केयर में मसरूफ़ थी। लियाकत अली ख़ान साहब चंद अहबाब के साथ अयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो मेरे भाई ने, मोहम्मद अली वो लिखती थी अपने भाई का, मोहम्मद अली ने मुँह फेर लिया और उनसे कोई ज़्यादा बात नहीं की। जब वो रुखसत हो गए तो मोहम्मद अली ने मुझे कहा, फ़ाती, वो फ़ातिमा जना को प्यार से फ़ाती कहा करते थे, फ़ाती ये सिर्फ़ ये देखने आए थे कि मेरे मरने में कितना वक्त बाकी है। उस वक्त की मखसूस इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे लियाकत अली ख़ान साहब थे, जो पाकिस्तान बनते ही जड़ें मजबूत करने लगी थीं। ये उन्हीं के ही नुमाइंदे थे। लियाकत अली ख़ान साहब 4 साल वज़ीर आज़म रहे मगर आइन साजी में कुल्ली तौर पर नाकाम रहे। हमारे हमसाए भारत ने आइन बना लिया, हम नहीं बना सके और इसी सर्कल में रहे। उन्होंने चुन चुन के नाअहल सियासतदानों को ओहदे दिए। सोवियत यूनियन से सरकारी दावतनामा बमा प्रोटोकॉल मिलने के बावजूद उन्होंने सोवियत यूनियन का दौरा नहीं किया और वो अमेरिका तशरीफ़ ले गए और यूं पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में चला गया और आज तक वही सफ़र जारी है जिस ईंट की और टेढ़ी ईंट की बुनियाद लियाकत अली ख़ान ने रख दी। वहीं से पाक अमेरिका ताल्लुकात का ढलवानी सफ़र शुरू हुआ है, जो पहले दोस्ती, फिर पार्टनरशिप, फिर लुकमा ख्वारी, फिर ताबियादारी और फिर कर्ज ख्वारी में बदला और आज हम उसके बख्शू बने हुए हैं। दूसरी जानिब लियाकत अली ख़ान ने नाअहल और गैर फाल सियासतदानों को चुन चुन कर अहम ओहदों पर बिठाया। उन्होंने पंजाबी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग अफसरान को बंगाल में तैनात किया और बंगाली बोलने वालों पर मुसल्लत कर दिया। साने है बंगाल या फॉल ऑफ ढाका की पहली ईंट लियाकत अली ख़ान ने रख दी थी। सकूत बंगाल की ये पहली ईंट थी जब पंजाबी ब्यूरोक्रेसी और उर्दू स्पीकिंग अफसरान वहाँ पे मुसल्लत किए गए। ये सब क्यों है और क्या है, हमको क्यों पढ़ाया गया और किस नीयत और मकसद के तहत पढ़ाया जा रहा है, ये अल्लाह जाने या फिर वो जाने जो पढ़ा रहे हैं। मगर ये गिला हमसे कोई ना करे कि बेईमान कौम है, हडराम कौम है, गैर दयानतदार कौम है। अरे साहबो, जो बीज बोया और सींचा है वही फसल पैदा होगी ना। वो एक खूबसूरत शेर था, मुनाफिकों का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना, बड़ा कठिन है खिज़ां के माथे पर दास्ताने गुलाब लिखना। कभी जिक्र करूँगा कि गोरा शाही के यहाँ पे मुसल्लत होने और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद शाहों यानी मुग़ल बादशाहों से लेकर शायरों, गालब और मोमिन खान मोमिन तक कैसे अंग्रेज़ के लुकमा ख्वार और नमक ख्वार रहे और उनके लिए सपोर्ट और हमदर्दी फराहम करने में आगे आगे रहे। कभी 1857 की जंग आज़ादी पर भी बात होगी, लेकिन वीडियो हो गई लंबी। कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे जो शायद आपके लिए हज़म करना मुश्किल हो। के अज़ीज़, खुर्शीद कमाल अज़ीज़ की हिस्ट्री ऑफ मर्डर और बहुत सारे हिस्टोरियंस की बुक्स का हवाला मैं दे सकता हूँ। आप में से किसी को इस बारे में कोई हवाला चाहिए, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। खुश रहे, गुड बाय।